اعلیٰ حکومتوں کا تابعدار ہے، کیونکہ کوئی ایسی حکومت نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جتنی بھی حکومتیں اختیارات موجود ہیں وہ سب خدا کی طرف سے ہیں، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں، بس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا سامنا کرتا ہے، اور جو مخالفت کرتا ہے وہ سزا پائے گا، اور جو حکومت کا سامنا کرتا ہے، حکومت کے خلاف اٹھتا ہے، وہ سزا پائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہ کر اپنے وطن عزیز کے لیے رات دن خدمت کرنا ہے۔ اور آج ہم مختلف شعبہ زندگی میں دیکھیں گے کہ ہمارے مسیحی کس طرح خدمت کو سار انجام دے رہے ہیں، اور میرے عزیزو آج پھر ہم کچھ ایسے جو نان صافیے ہیں ان پر بھی تھوڑا غور کریں گے، لیکن گھر اگر آپ کا تھوڑا خراب ہے تو اس کو ہم چھوڑ کر نہیں چلے جاتے، بلکہ آپ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوتی ہے، آپ کو حقوق نہیں ملتے، یا آپ کی قابلیت کے مطابق، آپ کی ڈگری کے مطابق آپ کو نوکری نہیں ملتی، یا کسی بھی سطح پر آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، تو آپ نے اپنے گھر کو چھوڑنا نہیں، اس کو برا نہیں کہنا، بلکہ اس کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پہلے پطرس میں ہے، بس خدا کی خاطر ہر انسانی نظام کے تابع رہو، اور بادشاہوں کے اس لیے کہ وہ سب اعلیٰ ہیں۔ ہمیں خدا کے ساتھ ساتھ انسانی نظام کے بھی تابع رہنا ہے، اور کیونکہ یہ تمام نظام اور جتنے بھی بادشاہ آتے ہیں، حکومتیں آتی ہیں، اختیارات آتے ہیں، اس میں خدا کی پاک مرضی ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزو، اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ہم اس ملک پاکستان کے لیے رات دن کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور بعض اوقات کئی سطح پر ہمیں وہ حقوق نہیں ملتے، لیکن ہمیں اپنی خدمت کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھنا ہے۔ آج ہم تھوڑا غور کریں گے کہ ہم نے اس ملک پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کی تاریخ میں، ہسٹری میں کس طرح خدمت کی ہے۔ تو سب سے پہلے میں تعلیم کے میدان میں تھوڑا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کو بڑے بڑے لیڈر دیے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جس نے پاکستان بنایا، وہ بھی کرسچن سکول CMS سے میٹرک کیا، انہوں نے CMS سے میٹرک کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے، بانی پاکستان نے۔ اگر مفکر پاکستان علامہ اقبال نے اسکاچ مشن سکول اور مرے کالج سیالکوٹ میں وہ زیر تعلیم رہے۔ مسیحی اداروں نے ایسے بڑے بڑے لیڈروں کو جنم دیا، جنہوں نے آگے چل کر پاکستان کا خواب دیکھا اور پاکستان کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر سابقہ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق، آرمی چیف سینٹ اسٹیفن کالج دہلی کے طالب علم تھے، اور اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو سابقہ وزیر اعظم، اور نے سینٹ اینتھنی اسکول لاہور سے تعلیم پائی، اور وہ ملک کی وزیر اعظم بنی۔ اسی طرح جنرل پرویز مشرف سابقہ صدر اور وزیر اعظم، اور نواز شریف اور موجودہ MNA اور وزیر خارجہ شیخ رشید، یہ سب FC کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، FC کالج لاہور سے
انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور میرے جو اسی طرح مسیح اداروں نے اور ہمارے تعلیمی اور نظام نے ایسے بڑے بڑے لیڈر پیدا کیے جنہوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہے، اور جنہوں نے ملک بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اور کہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم، میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ اور میرے عزیزو، تعلیمی میدان میں یہ ساری خدمت کے عوض ہمیں کیا ملا؟ اور یہاں پر تھوڑی افسوس کی بات ہے، ذوالفقار علی بھٹو جو اس ملک کے وزیر اعظم رہے، ان کے دور میں مولانا کوثر نیازی کی ایک کتاب تھی جس کا نام آئینہ تثلیث تھا، اور اس کے مطابق اس میں لکھا تھا کہ اگر مسیحیت یا مسیحوں سے اسکول اور ان کے ادارے قوم میں آئے جائیں اور ان سے لے لیے جائیں تو وہ خود اپنی موت مر جائیں گے اور وہ بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے مولانا کوثر نیازی کی کتاب آئینہ تثلیث کے مطابق عمل کیا، اور ہم سے تعلیمی ادارے چھین لیے، اور ہمارے بہت سے اساتذہ جو تھے وہ بے روزگار ہو گئے، اور ہمارے جو پراپرٹی تھی وہ حکومت کی تحویل میں چلے گئی۔ گو کے مسیحوں نے بڑے جلوس نکالے، بہت سے مسیحوں کو گولیاں بھی لگیں، اور کچھ تو ادارے واپس ہو گئے، لیکن ابھی تک کچھ ادارے ابھی حکومت کی تحویل میں ہیں اور وہ ہمیں واپس نہیں کیے گئے، اور ہمارا تعلیمی نظام بہت اچھا چل رہا تھا، ہم دوسروں کو سکھا رہے تھے، اور اس وقت سے ہمارا تعلیمی نظام بہت پیچھے چلا گیا، اور اس کے عوض ہمیں پرمٹ بنا دیے گئے، اور آج حکومت نے ہمارے بہت سے پرمٹ ہولڈر بنا دیے ہیں، آج جو پرمٹ کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ تو اس طرح ہمارا تعلیمی نظام حکومت نے واپس لے لیا۔ سیاست کے میدان میں بھی ہم نے جب سے پاکستان بنا ہے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے بڑے بڑے لیڈروں نے اس پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، اور قائد اعظم کا وہ ساتھ دیتے رہے، اور جس طرح اور قائد اعظم نے بھی ان کے ساتھ انصاف کیا۔ دیوان بہادر ایس پی سنگھا یہ پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے بنے، اسی طرح ایل رولیا رام اور چودھری چندو لال صاحب کا ڈپٹی اسپیکر، ممبر پنجاب اسمبلی سی ای ڈبل، اور میرے عزیزو اسی طرح پھر مسٹر افضل الہی، ایسی ہستیاں جنہوں نے پاکستان بننے میں اہم کردار ادا کیا، اور جب ووٹوں کی ضرورت پڑی تو 88 ووٹ اکثریت کے تھے اور اقلیت کے 4 ووٹ تھے، اور پاکستان کو 2/3 اکثریت سے ووٹ کی ضرورت تھی، تو یہ کسی کے بھی حق میں ڈال سکتے تھے۔ 4 ممبر جو اقلیت کے اسمبلی میں موجود تھے، تو انہوں نے 88 ووٹوں کے ساتھ اپنے 4 ووٹ شامل کر کے پاکستان کے وجود کی بنیاد رکھی، اور پاکستان کے حق میں انہوں نے اپنے 4 ووٹ دیے۔ اور لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1962 میں اسمبلی میں جانے پر پابندی لگ گئی، اور مسیحی رہنماؤں کو شک کی نظر سے دیکھا جانے لگا، کئیوں کو جاسوس قرار دیا جانے لگا، اور اسی طرح فوج اور سول اداروں میں بھی ہمارے مسیحوں نے، ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے لیڈروں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ 1965 اور 1971 کی جنگ میں مسیحوں کی قربانیاں نمایاں ہیں۔ سسر چوہدری جو ایک پائلٹ تھے،
ان کے کارنامے بہت ہی نمایاں ہیں. اسی طرح جوشوا افضل اے آر کرنیلیس کی خدمات بھی نمایاں ہیں پاکستان کی افواج کی ہسٹری میں. پھر آرٹ کے شعبے میں بھی ہم نے اپنی گراں قدر خدمات کو سر انجام دیا. آپ جانتے ہیں جو موسیقی سے وابستہ ہیں، سلیم رضا بہت اچھے گلوکار تھے. ایس پی جان آپ کو بھی جانتے ہیں جو موسیقی سے تعلق رکھتے ہیں. آئرن پروین، اے نیئر، بینجمن سسٹر، روبن گوش، شبنم، نیلو، سنتوش، رزینہ اور بینا وکٹر کے نام نمایاں ہیں آرٹ کے شعبے میں. اور اسی طرح تو طب کے شعبے میں بھی ہمارے لوگوں نے بہت ہی نمایاں خدمات سر انجام دی. اور اس وقت اس ملک میں جب کوڑیوں کا کوئی علاج نہیں کرتا تھا تو ہمارے بڑے بڑے ہسپتال بنے. خدا کے لوگوں نے یہاں پر کوڑیوں کا بھی علاج کیا. راول پنڈی میں ہولی فیملی ہسپتال خدا کے لوگوں نے بنایا. دارالخشوع کوڑیوں کا ہسپتال 1900 میں قائم ہوا. کوئٹہ میں کرسچن ہسپتال، اور ہمارے فیصل آباد میں آپ سب جانتے ہیں. آج میں کسی کام کے سلسلے میں اس ہسپتال میں گیا تھا، سینٹرل فائل ہسپتال. یہ بڑی خدمت سار انجام جب سے بنا ہے. ساہیوال میں کینسر ASD ہسپتال، ٹیکسلا کرسچن ہسپتال اور سیالکوٹ ڈبلیو سٹیم، یہ سب ادارے بڑی گراں قدر خدمت کو سار انجام دے رہے ہیں. پھر صفائی کا شعبہ، صفائی کے شعبے میں پورا پاکستان جب سو رہا ہوتا ہے، اب بڑی گہری نیند پورا پاکستان سویا ہوتا ہے اور ہمارے مسیحی بھائی سڑکیں چمکا رہے ہوتے ہیں. اب وہ صفائی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن صفایا نہیں کر رہے ہوتے. اب وہ محنت کرتے ہیں اور لیکن کسی کی جیب کا صفایا نہیں کرتے. کوئی لوگ صفایا کر رہے ہوتے ہیں اور لیکن وہ صفائی کرتے ہیں اور اس ملک پاکستان کو رات دن چمکاتے ہیں، کیونکہ ہمارے یسوع نے ہمیں سکھایا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کی خاطر ہر انسانی نظام کے تابع رہو. ہاللیلویہ. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ ہمارا وطن ہے تمہارا نہیں. اور میرے عزیزو، قائد اعظم کے فرمودات اور وعدوں کے مطابق ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کے مطابق پاکستان میں نمایاں کردار کی بدولت یہ گھر، یہ وطن ہمارا ہے. آپ اپنے آپ کو احساس کمتری سے نکالیں. یہ وطن ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے. ہم نے 2/3 اکثریت سے اس ملک کو حاصل کیا ہے. اب بے شمار ہمارے رہنماؤں نے قربانیاں دی ہیں. اس لیے اپنے اندر سے احساس کمتری کو نکالیں. اور میرے عزیزو، یہ ملک جتنا کسی اور قوم کا ہے، کسی اور فرد کا، اتنا ہی یہ ملک بھی ہمارا ہے. اور ہمیں اپنے گھر کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور 295 کے غلط استعمال کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی. اور جبراً آج کل جو مذہبی تبدیلی مذہب اور ہماری بیٹیوں کو جو ہے وہ جبراً مذہب کی تبدیلی کروائی جا رہی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں
آگے بڑھنا ہوگا، اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا اور اپنی آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے کلام کے مطابق اعلیٰ حکومتوں کا ساتھ دے کر اور میرے عزیزو پوری ایمانداری کے ساتھ وطن عزیز کے لیے کام کرنا ہوگا، اور ہم ایسا کر بھی رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم سب رات دن اس ملک کے پاکستان کے لیے محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اور وفاداری کے ساتھ اس ملک کے ساتھ چل رہے ہیں، اور دعا ہے کہ خدا ہمارے وطن عزیز کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور میرے عزیزو ہمیں کلام میں اقدس کی روشنی میں اور اپنے کردار اور اعلیٰ اخلاق سے اور کاموں سے آگے بڑھنا ہے۔ اور میرے عزیزو گو کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی ناانصافیاں بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم اکثریت میں نہیں ہیں، اقلیت میں ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن جب ہم مل کر چلیں گے تو پھر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ آ سکے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی آواز کو سر بلند کرنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے اور اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑنا ہے اور یسوع کے نام کو سر بلند کرنا ہے، اور یسوع تیرا پاک نام اچھا لگتا ہے، یسوع تیرا پاک نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت ہر پیغام اچھا لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، یسوع تیرے عشق میں یہ الزام بھی اچھا لگتا ہے، یسوع تیرا پاک نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت ہر پیغام اچھا لگتا ہے۔ اور آج کی تلاوت کے مطابق ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابعدار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں، بس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہے وہ سزا پائے گا۔ پاکستان زندہ باد، ہاللیلویہ، آمین۔